بعض تو نہیں، سارے مبتدئین ان کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بشر ہوتے، انسان بشر، تو پھر آپ کا بھی سایہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ مبتدئین بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ کئی لوگ تو جو کہانیاں بنانے والے ہیں، خوف خدا ان کو نہیں ہے، وہ انہوں نے تو یہ کہا کہ روضہ رسول کا بھی سایہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں لوگوں نے فوٹو لے کر روضہ رسول کے سائے کے فیس بک پہ چڑھائے کہ یہ دیکھو، تو وہ کہتے نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، بشر نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بشریت کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ مثلاً پیدا ہونا، ماں کا دودھ پینا، بکریاں چرانا، تجارت کے لیے سفر کرنا، بھوک کا لگنا، پیاس کا ستانا، تھکاوٹ کا ہونا، سو جانا، شادی کرنا، بچوں کا ہونا، داماد کا ہونا، سسر کا ہونا، بیمار ہونا، بچھو کا ڈنگ مار لینا، اس میں سے خون کا نکلنا، گھوڑے سے گر جانا، گھٹنے پہ تکلیف ہو جانا، یہ سارے بشری لوازمات آپ میں موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، تو سائے کا نہ ہونا یہ بڑی عجیب بات نہیں، یعنی محیر العقول بات ہے۔ عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، بھئی اس بندے کا سایہ کوئی۔ اگر آپ کا سایہ نہ ہوتا تو یہ تو بڑی حیرت والی بات تھی، تعجب والی بات تھی۔ اس سے تو ہزاروں صحابہ نے نقل کرنا تھا، بڑے بڑے صحابہ اس کو نقل کرتے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ذخیرہ حدیث میں آپ کے پاس ایک حدیث بھی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ موطا امام مالک میں، نہ مسند احمد میں۔ اتنی عجیب بات کہ سایہ کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک حدیث آپ کے پاس کوئی نہیں۔ اس سے تو ہزاروں صحابیوں نے نقل کرنا تھا۔ جیسے اذان میں نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چومنا، یہ 5 وقت مسجد نبوی میں اگر عمل ہوتا، آپ فرماتے صحابہ، تو کتنے صحابہ اس کو نقل کرتے؟ کوئی صحابی نقل نہیں کر رہا، کوئی روایت نہیں ہے آپ کے پاس انگوٹھے چومنے کی۔ لے دے کے فقہ کی ایک کتاب کا آپ حوالہ دے دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے چومے، فقہ کی کتاب۔ حضرت ابو بکر کی بات فقہ کی کتاب نے لینی تھی، لاؤ کوئی حدیث کی کتاب۔ ایک حدیث ہے آپ کے پاس، وہ بھی خصائص کبریٰ میں، ایک حدیث خصائص کبریٰ میں، جس کے بلبوتے پہ آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن قیس، عبد الرحمن ابن قیس۔ میزان الاعتدال اسماء رجال کی کتاب ہے، تہذیب التہذیب اسماء رجال کی کتاب ہے، اٹھاؤ۔ سب علماء نے لکھا ہے فَهُوَ كَذَّابٌ، جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اس روایت کے بلبوتے پر آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ دیکھیں، ہجرت کر کے جب آپ مدینے پہنچے، قباء،
تو مدینے کے لوگ آپ کو ملنے آئے. انہوں نے نبی پاک کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ حضرت ابوبکر کو نبی سمجھنے لگے. یعنی ان کی حرکات سے، سکنات سے، عادات سے یوں پتہ لگتا تھا بھئی یہ حضرت ابوبکر کو سمجھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر بھی سمجھ گئے بھئی انہوں نے غلط فہمی ہو گئی. تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نے یوں کیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دھوپ لگ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر ایک کپڑا لے کر آپ کے اوپر یوں خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے. کپڑا تان دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تو خادم ہوں، مخدوم تو یہ ہے. تو اگر آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی تو حضرت ابوبکر نے وہ کپڑا کیوں تانا تھا؟ وہ کپڑا اوپر کیوں کیا؟ لیکن یہ روایت بھی اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں ایک بڑی زبردست حدیث پیش کر دیتا ہوں. تمہارے پاس تو سایہ نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس سایہ ہونے کی دلیل سنو. مسند احمد ہے جی، صفحہ 338 ہے، جلد 6 ہے جی. مسند احمد صفحہ 338 جلد 6. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں جی، سیدہ زینب، اور آپ کی ایک اہلیہ ہیں سیدہ صفیہ. سیدہ صفیہ یہودیوں میں سے آئی ہیں، یعنی ادھر سے آئی ہیں. حضرت زینب نے کسی موقع پر حضرت صفیہ کے متعلق کوئی ناروا جملہ کہہ دیا. جملہ میرے ذہن میں ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ تو ایسی ہے. آپ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، آپ حضرت زینب سے ناراض ہو گئے. آپ حضرت زینب کے گھر نہیں جاتے تھے. حضرت زینب بڑی پریشان کہ آقا نہیں آتے. تو حضرت زینب اس کو بیان کر رہی ہیں کہ پھر ایک دن دوپہر کے وقت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک سایہ دیکھا، میں نے ایک سایہ دیکھا تو اچانک نبی پاک تشریف لے آئے. چلو جی، ام المومنین کی روایت ہے کہ آپ آئے تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے کیا دیکھا؟ سایہ دیکھا. یہ سایہ ہونے کی تو روایت میں نے پیش کر دی ہے، نہ ہونے کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جی؟